آج میں آپ کو آم کے درختوں کی ایک انتہائی تباہ کن بیماری مینگو سڈن ڈیتھ کے بارے میں بتانے لگا ہوں، جس سے آم کے پودے اور درخت سوکھ کر مرجھا جاتے ہیں اور چند دن میں ہی اس بیماری کی وجہ سے درخت اپنے پتے اور بور جھاڑ کر 100% تک مر جاتے ہیں۔ باغ میں ایک پودے یا درخت سے یہ بیماری شروع ہو کر دوسرے صحت مند پودوں اور درختوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے اور پورے باغ کو اپنے لپیٹ میں لے کر اس کو تباہ کر سکتی ہے۔ بیماری کی علامات: درخت کے تنے یا کسی بھی حصہ سے گوند رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ کالر یا درخت کے کسی بھی حصے کو کھرچ کر دیکھیں تو اس طرح کے کالے نشان اور گھنسے نظر آتے ہیں۔ جڑیں بھی اس بیماری سے متاثر نظر آتی ہیں۔ درخت کی ٹہنیاں، شاخیں اور پتے سوکھ کر مڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور پتے اور بور درخت کا گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پتے اور شاخیں درختوں سے گرنے لگتی ہیں۔ آخر میں درخت بالکل گنجا ہو کر سوکھ جاتا ہے اور آگے کو جھک جاتا ہے اور 100% آم کے درخت اور پودے مر جاتے ہیں۔ وجوہات یا بیماری کے اسباب: پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے ماہرین کے مطابق اس بیماری کے بنیادی وجہ جڑ اور مٹی میں موجود بہت سی دشمن فنگس یعنی پھپھوندی کا مکسچر ہے، جس میں ایک فوزیریم بھی ہے۔ یہ پھپھوندیاں اور جڑ اور مٹی میں ہر وقت موجود رہتی ہیں اور مناسب ماحول اور کیرے ملتے ہی اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ یہ باغ میں مختلف اقسام کی بیماریاں کے ساتھ مینگو سڈن ڈیتھ جیسی تباہ کن بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں، اور باغ میں گہرا ہل چلانا یا درختوں کی چھتری کے نیچے گہری گوڈی کرنا، جس کی وجہ سے پودے کی جڑیں زخمی ہو جاتی ہیں اور زمین میں موجود ان فنگس کو حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ باغ میں اگر دیمک، باغ بیٹل یا دوسرے تنوں کو کھانے والے کیڑوں کا حملہ ہو تو یہ کیڑے اس بیماری کے پھیلاؤ میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ غیر متوازن آبپاشی: خاص طور پر اگر باغ میں زیادہ پانی لگا دیا جائے یا بارش ہو جائے اور درختوں کی چھتری کے نیچے کافی دیر پانی رکا رہے تو اس بیماری کے پھیلنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس بیماری کا علاج: اس بیماری کے تدارک کے لیے ہر بیمار درخت کے کالر حصہ پر ڈرل کی مدد سے 45 ڈگری زاویہ پر 3-4 سوراخ کیے جاتے ہیں اور تھائفونیٹ میتھائل فنجی سائیڈ کو 5 گرام فی لیٹر پانی میں مکس کر کے انجیکشن کی مدد سے اس سوراخوں میں انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ بعد میں ان سوراخوں کو پلاسٹر آف پیرس کی مدد سے بند کر دیا جاتا ہے اور ہر 15 دن کے وقفہ سے انہی سوراخوں میں انجیکشن کا یہ عمل دہرایا جاتا ہے جب تک کہ بیماری کے اثرات ختم نہ ہو جائے۔ مگر ہر درخت کے ساتھ یہ عمل دہرانا باغبانوں کے لیے مشکل اور بڑے پیمانے پہ کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ اگر اس مسئلہ کی طرف ہم ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھیں تو انہوں نے اس بیماری کو پیدا کرنے والی بنیادی دشمن پھپھوندیوں کو ہی ختم کرنے والی قدرتی دوست پھپھوندی ٹرائکوڈرما کو مصنوعی طور پر پال کر ان کو ان درختوں کی جڑوں میں پانی کے ذریعے پہنچا کر اس مسئلہ پر قابو پا لیا ہے۔ ہم نے بھی اس دوست پھپھوندی ٹرائکوڈرما کے کلچر کی مدد سے ایک بایو فنجیسائیڈ پروڈکٹ روٹ گارڈ بنایا ہے اور آم کی اس تباہ کن بیماری پر کامیاب نتائج پائے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سندھ کے شہر شہداد پور لے چلتا ہوں، جہاں ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن کی زیر نگرانی 2 مختلف جگہوں پر اس کے کامیاب تجربے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد علی اور میں خاص کلی ہوں اور شہداد پور میں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم آبادگار اور زمینداروں کو جو ہے وہ ریکمنڈیشنز وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ اس وقت ہم ڈاکٹر غلام شبیر خاص کلی صاحب کی زمین مقصود و رند شہداد پور میں ہے، اس کے فارم پر کھڑے ہوئے ہیں، اس کے باغ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ ایک درخت ہے آم کا، یہ جو ہے آدھا درخت مکمل سوکھ چکا تھا اور آدھا درخت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے، امراض کی وجہ سے جو ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہا تھا۔ اس دوران ہم نے اس پر ٹرائکوڈرما کا استعمال کیا۔ ٹرائکوڈرما کے استعمال سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جو آدھا درخت جو بالکل سوکھ چکا تھا تو وہ جو ہے اس میں نئی جو ہے وہ شاخیں وغیرہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور اس میں سبزہ آنا شروع ہو گیا ہے، تو نئے ہرے پتے بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ٹرائکوڈرما کے استعمال سے تقریباً ہم نے جو 12 دسمبر کو ہم نے جو ہے وہ یہ اس میں اپلیکیشن کی تھی اور آج جو ہے وہ 4 دسمبر ہے، تو آج تک جو ہے 4 جنوری ہے، تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں تقریباً 20-22 دن کے اندر جو ہے ہمیں یہ رزلٹ ملا ہے۔ تو اس کی اگر 1-2 ٹریٹمنٹ اور بھی کی جائیں گی تو امید ہے کہ زیادہ بہتر آ جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پتے جو ہے وہ بالکل خشک ہو چکے تھے اور اس کے بعد اس سے جو خشک ہو گئے ہیں اس کے بعد جو اگلے پتے جو ہے اگلی جو ہے گروتھ بڑی اچھی ماشاءاللہ گروتھ ہوئی ہے اور یہ پورا درخت آپ کے سامنے ہے، تو امید ہے کہ اگر اس کی مزید ٹریٹمنٹ اس کی اگر کی جائیں گی تو زیادہ بہتر رزلٹ ملے گا۔ شکریہ۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جہاں تک یہ سوکھا تھا، جی جی،
اس کے بعد یہ آپ نے ٹرائکوڈرما یوز کیا اور اس کے بعد جو آدھا درخت بالکل سوکھ چکا تھا. اگر آپ تھوڑا سا دور سے اس کا فوکس دکھائیں گے تو اس کا پرلا حصہ جو ہے وہ آپ کو بالکل گرین نظر آ رہا ہے. جو ارلا اس طرف والا جو اس کا حصہ ہے وہ بالکل خشک نظر آ رہا ہے. آپ کی دیکھیں اس کی ٹہنیاں بھی سوکھ چکی ہیں اور اس کے پتے بھی سوکھ چکے ہیں. جی جی. اور اس کے بعد جو ہے اس کی دیکھیں کہ آپ نئے برانچز وغیرہ جو ہے فریش برانچز جو ہے وہ نکلی ہیں, نئی گروتھ نکلی ہے. حالانکہ یہ گروتھ کا ٹائم تو نہیں ہے, یہ ڈورمنسی پیریڈ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی 15 دن 17 دن کے درمیان جو ہمیں رزلٹ ملا ہے وہ کافی جو ہے وہ حوصلہ افزا رزلٹ ہے. جی جی. تو امید ہے تو باقی فارمر کے لیے اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں جو مینگو ٹریز کے لیے اب جو فارمر پروگریسو گروورس ہیں, میری تو ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ وہ بھی اپنے جو ایسے درخت ہیں پہلے ان کو ٹریٹ کریں. اس کے بعد اگر ان کو رزلٹ مل جاتے ہیں بہت اچھے تو پھر تو پورے فارم پر ہونا چاہیے, کیونکہ فیوزرم آکسسفورم جو فنگس ہے وہ سوائل بورن ہے. تو ریکمنڈیشن جو انٹرنیشنل ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایک دفعہ سوائل بورن یہ فنگس اٹیک کر لیتی ہے سوائل کے اوپر تو وہاں اس کراپ کو ایٹ لیسٹ 5 سال تک آپ وہاں پر نہیں لگا سکتے. لیکن فیوزرم آکسسفورم اتنا خطرناک فنگس ہے کہ جو ہمارے بنانا میں بھی اس کا پرابلم بہت زیادہ آ رہا ہے. سارا بنانا ہمارا جو ہے پاناما ولڈ کے نام سے جو ڈیزیز ہے وہ اسی فیوزرم آکسسفورم کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ہمارا بنانا ڈیمیج ہو رہا ہے. یہ اس میں بھی استعمال کرنا چاہیے. اور اسی طرح مینگو آرچڈ کے اندر جو ہے فائٹوفورا پیراسٹ ہے, گموسس وغیرہ, یہ سارے جو ڈیزیز ہیں وہ بھی اسی کی کازنگ جو فنگل ہے وہ یہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹومیٹوز میں بھی بڑا پرابلم آ رہا ہے. اس کے بعد چلیز میں بھی ہمارے پاس بہت زیادہ پرابلم آ رہا ہے. تو اگر اس کو سیڈ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو فولیئر اسپرے میں بھی یوز کر سکتے ہیں, اس کے بھی ٹرائل کرنا ہمارا ارادہ ہے کہ آگے چل کے اس پہ بھی ٹرائل کریں گے. تو پھر اس کا جو ہے اسپرے بھی ہو سکتا ہے اور روٹ ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو جب یہ ہمارے سوائل کے اندر اتنا بڑا اس کا فیوزرم کا پرابلم ہے تو میری جو سجیشن ٹیکنیکل جو رائے ہے وہ یہی ہوگی کہ ہمیں پوری سوائل کو ٹریٹ کرنا چاہیے. تو آپ یہ کہتے ہیں یہ جو خطرناک ایک فنگس ہے جس کو فیوزیریم کہہ رہے ہیں, یہ ٹرائکوڈرما بیسیکلی جو روٹ گارڈ کے اندر ایک فنگس ہے, تو یہ کیپیبل ہے کہ یہ فیوزیریم کو کنٹرول کر لے؟ بالکل. اس کی ملٹیپلیکیشن بھی بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے اور چیپ بھی ہے اور آسان بھی ہے اور آسانی سے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس سے یہ ہے کہ ہمارا جو فیوزرم آکسسفورم کا جو پرابلم ہے وہ بھی الحمدللہ اس سے ختم ہو سکتا ہے. جی, کیونکہ یہ اینٹی فیوزرم آکسسفورم فنگس ہے. جی جی ماشاءاللہ. چلیں یہ قاضی محمد تقی کے فرزند قاضی نعیم اختر, قاضی ڈاکٹر نعیم اختر صاحب کے فارم جو 50 ایکڑ پر محیط ہے, حالہ روڈ شہداد پور کے قریب, اس میں ہم کھڑے ہیں. تو یہاں پر کافی درخت جو ہے آم کے وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ فیوزرم آکسسفورم سے متاثر ہیں. بہت سارے درخت جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم نے جو میرے پیچھے درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ہی ڈیمیج ہے, اس پہ کوئی فلاورنگ کوئی فروٹنگ نہیں ہوتی. اس پر بھی ہم نے ٹرائکوڈرما کا جو ہے وہ استعمال کیا تھا ٹرائل کے طور پہ. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نئی جو ہے وہ پھوٹ جو ہے وہ یہ آج 4 جنوری ڈیٹ ہے, تو یہ آپ دیکھیں گے اس پر بھی نئے جو پتے جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اس میں جان پڑنا شروع ہو گئی ہے. تو اس پر بھی ہم دوبارہ ایک دوسری ٹریٹمنٹ بھی کرنے جا رہے ہیں. تو امید ہے کہ اس میں ہمیں بڑے اچھے نتائج جو ہے وہ موصول ہوں گے انشاءاللہ. اچھا سر, اب اپنا سیل نمبر آپ بتا دیں گے تاکہ ہمارے جو اسی علاقے کے لوگ ہیں یا دوسرے جو مینگو کوئی بھی رہنمائی لینا چاہے تو انشاءاللہ میرا نمبر جو ہے 0300 3354 میرا سیل نمبر ہے. آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم مزید کوشش کریں گے اس میں مزید بہتری آئے. جی, آپ نے دیکھا کہ روٹ گارڈ سے کیسے مرتے ہوئے درخت بھی دوبارہ سے ہرے بھرے ہونے لگے ہیں. یہ ایک نہایت آسان اور قدرتی طریقہ ہے جس سے نہ صرف ہم اپنے بیمار اور مرجھاتے ہوئے درختوں کو دوبارہ سے ہرا بھرا کر سکتے ہیں بلکہ اپنے تمام درختوں میں ایک ویکسین کی طرح اس روٹ گارڈ کو پہلے سے استعمال کر کے اس خطرناک بیماری کے خطرات سے بچا سکتے ہیں. طریقہ استعمال: 100 لیٹر پانی کے ایک ڈرم میں 3 کلو کالا گڑ اچھی طرح گھول لیں. روٹ گارڈ کے 250 گرام پیکٹ کو اس میں اچھی طرح مکس کر کے اس ڈرم کو 1 ہفتہ کے لیے چھاؤں میں رکھ کر کپڑے سے ڈھانک دیں اور ہر دوسرے دن اس کو کسی ڈنڈے کی مدد سے اچھی طرح ہلاتے رہیں. اس دوران درختوں کی چھتری کے نیچے گوڈی کریں اور اس میں پرانا گوبر مکس کر کے پانی لگا دیں. 1 ہفتہ بعد وہ تیار محلول 2 درختوں کی جڑوں میں ڈال دیں اور 2 ہفتہ تک ان ٹریٹڈ درختوں کی چھتری کے نیچے ہلکی نمی برقرار رکھیں تاکہ روٹ گارڈ میں موجود ٹرائکوڈرما کو بڑھنے اور دشمن پھپھوندیوں پر قابو پانے کا موقع مل جائے. اگر آپ کو ہماری یہ کوششیں پسند آئی ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر کے فالو کیجئے اور تمام باغبانوں کی آگاہی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اپنی قیمتی رائے کے لیے کمنٹ کیجئے اور دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے. بہت بہت شکریہ.